اب یہاں پر اتنا بڑا یہ لوگوں نے کام پھیلا دیا ہے اور مشکلیں لوگوں کی بڑھا دی ہیں غلو کر کر کے. تو اسلام میں غلو نہیں کیا جاتا. اسلام وہی رہے گا جو اسلام ہے. اسلام کا ڈھانچہ جس وجود پر تھا اسی پر رہے گا. ہاں ضرورت کے وقت کوئی، جیسا میں نے بتایا مثال دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ضرورت کے وقت مسجد میں کولر لگا دیا، ضرورت ہے اس کی. مسجد میں پنکھا لگا دیا، ضرورت ہے اس کی، ضرورت ہے. مسجد میں قرآن رکھ دیے، ضرورت ہے بھائی. لیکن ایک چیز یہاں پر عرض کروں، اب بدعتی لوگ یہ بھی کہتے ہیں رسول کے زمانے میں تو قرآن بھی نہیں تھا، قرآن ایک جگہ جمع نہیں تھا. اب اس کی ہمیں یہ صحابہ کے دور میں اس کی ضرورت پڑی. کیوں ضرورت پڑی؟ قاری شہید ہو گئے، حضرت عمر نے اس کو جمع نہیں کیا. عمر کے زمانے میں مشورہ دیا گیا لیکن نافذ انہوں نے نہیں کیا. حضرت عثمان نے اس کو نافذ کیا، لا کے مشورہ دیا. وہیں سے شروع ہو گیا تھا مشورہ کہ اس کی ضرورت ہے، اس قرآن کریم کو ایک جگہ اکٹھا کر دو، ورنہ قرآن تو لوگ ختم ہو جائیں گے، حافظ قاری لوگ، اور قرآن ختم ہو جائے گا. تو اس کو اس قرآن کے نسخے لا کر ایک جگہ وہ جمع کر دیے گئے. تو اس سے قرآن نہیں بدلا. قرآن کے ان آیاتوں کو اکٹھا کر دیا گیا تو قرآن نہیں بدلا. یہاں اسلام نہیں بدلا. اسلام وہی، قرآن وہی، یہ نہیں بدلا. لیکن ضرورت کے وقت اس کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ نے اس کو جمع کر دیا. یہ بھی لوگ مثال پیش کرتے ہیں، یہ بھی غلط مثال ہے. یہ ضرورت ہے، کبھی بھی ضرورت کچھ بھی پڑ سکتی ہے. جیسے پہلے بینک بیلنس سے یہ بینک نہیں ہوا کرتے تھے، کسی صاحب کے پاس امانت رکھی جایا کرتی تھی، امانت وہی بینک ہوا کرتے تھے. اب بینک دوسرے ہیں، اب ضرورت بھی ہے ان لوگوں کی. اگر نہیں رکھو گے تو گورنمنٹ اس کے پاس طرح طرح کے آپ بلیک منی بنا کر آپ کو گرفتار کر لے گی. تو بینک میں رکھنا اب ضروری ہے پیسہ. اب یہاں پر ایک ضرورت آتی ہے، بینک سے جو نفع ملتا ہے لوگوں کو، بینک سے نفع ملتا ہے، گورنمنٹ نفع دیتی ہے بینک کا. کیوں؟ اس پیسے کا فائدہ اٹھاتی ہے، یوز کرتی ہے اس پیسے کو، تو اس کے بدولت وہ کچھ انٹرسٹ دیتی ہے، جبکہ سود لینا دینا حرام ہے. لیکن اس کو اب یہ شریعت کے اندر تو بالکل ممانعت ہے اس کی، سود حرام ہے، لینا دینا چاہے بینک کا کیسا ہی ہے. لیکن اب اس میں علماء نے ضرورت پڑی اس چیز کی کہ علماء نے اس چیز کو کچھ لیا کہ اس بینک کا سود جو ہے اگر ہم ان پہ چھوڑ دیں گے تو ہمارا پیسہ ہم ہی پر یوز کریں گے اور ہمارے خلاف کریں گے. اس کو لے لیا جائے، کھائیں نہ اس کو کھائیں نہ، بلکہ اس کو ایسی جگہ استعمال کر دیں جہاں پر اس کو دینا جائز ہے. بہت سارے حرام کام ہیں، بہت سارے حرام قانون میں خرچ کیا جا سکتا ہے. اس کو کوئی مجبور ہے، غریب ہے، آپریشن کی ضرورت ہے، اس کو پیسہ نہیں ہے تو دے سکتے ہیں آپ. کوئی قید میں ہے، ناجائز مقدمہ تو پھنس گیا ہے، وہاں دے سکتے ہیں اس کو، اس کی ضرورت پڑی. یہ علماء کی یہ اس کو کہتے ہیں فقہ. اس کی ضرورت ہے، دے سکتے ہیں، کسی کو چھڑا سکتے ہیں، غلیظ جگہ میں اس کو لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی مجبور کو دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت سے کہ اس پہ مجھے کوئی نیکی نہیں ملیں گی، کہ میرا پیسہ ضائع ہو جاتا، نہیں لیتا تو یہ پیسہ ضائع ہو جاتا، تو اس کو میں دوں. کیوں؟ وہ اپنے حساب سے خرچ کرتے، وہ تو کھا جاتے، سب بینک والے کھا جاتے اس کو. لیکن اب یہ میں نے صحیح جگہ اس کو استعمال کر دیا، غریبوں میں دے دیا اس کو بغیر ثواب کی نیت سے، ایسے لوگوں کو دے دیا جو مجبور تھے، تو اس کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ ضرورت تھی، کر دیا. ضرورت کے وقت کوئی چیز کی جا سکتی ہے، جب اس کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ختم کر دیا جائے گا. تو یہ چشمہ ہے، چشمہ جو ہے، چشمہ یہ ایک ذریعہ ہے، میری نظر نہیں پہنچتی وہاں تک، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اس چشمے کے ذریعے سے میری آنکھ اتنی صاف روشن ہو گئی کہ میں وہ پڑھ لیتا ہوں. تو اس کی مجھے ضرورت پڑی. گھڑی کی ضرورت کیوں پڑی؟ نبی کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی، لیکن اب میڈیا کا دور ہے، اس کی ضرورت پڑی، ٹائم دیکھ لیتے،
ٹائم دیکھ کے بھائی فلاں وقت پر آج سورج غروب ہوگا، فلاں وقت پر سورج نکلے گا، فلاں وقت پر صبح صادق ہوگا، فلاں وقت پر عشاء کا ٹائم شروع ہوگا، فلاں وقت پر ظہر کا ٹائم شروع ہوگا. یہ نقشہ بنا دیا گیا، گھڑی میں ٹائم دیکھ لیتے، اذان دے دیتے. دیتے نہیں دیتے. اب اس کو بدعت کیوں کہیں گے؟ یہ ضرورت ہے آج کی. نبی کے زمانے میں یہ چیز تھی نہیں. تو یہ چیز اسلام سے الگ ہے، یہ اسلام نہیں ہے. گھڑی اسلام نہیں ہے، ٹائم دیکھنا اسلام نہیں ہے، یہ دنیا ہے. تو اس کو وہاں لا کے فٹ کرنا کہ یہ تو بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے. تو یہ بدعت اپنی بدعت کی تائید کرنے کے لیے ایسے سوچ چھوڑ رہے، جبکہ یہ ضرورت ہے. ضرورت کے وقت کوئی بھی حکم لگایا جا سکتا ہے علماء کی طرف سے، اس کو بدعت نہیں کہیں گے. لیکن علماء کی طرف سے کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جائے، اس کو ثواب سمجھا جائے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، ہرگز گنجائش نہیں ہے. وہ بدعت رہے گا. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. کیوں؟ اس کے لیے ساری چیزیں دیکھنی پڑے گی. صحابہ کا دور بھی دیکھنا پڑے گا، تابعی کا دور بھی دیکھنا پڑے گا، تابعی کا دور بھی دیکھنا پڑے گا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا، صحابہ کا، تابعین کا، تابعی کا. یہ زمانے آپ نے تعریف کر دی، ان زمانوں تک دیکھیں. یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، نہیں پائی جا رہی. پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ میلاد پڑھ دی، ہو گیا جی. پیدائش پہ کچھ نعت وات پڑھ دی، ہو گیا، چلیے کوئی بات نہیں تھی. اب یہ ایسا کام بن چکا ہے، اس کے اندر حرام چیزیں ہونے لگی، جلوس نکلنے لگے، ایک فساد کی جڑ بن گئی. کہیں محرم کا فساد تاجیے کا، کہیں عید میلاد النبی کا جھگڑا، کہیں نہ کہیں یہ جھگڑے والی بنیاد ہے. یہ فتنوں کے یہ فتنہ ہے، اصل میں فتنہ ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کریں، جب کوئی نعمت ملے خوشی مناؤ، خوش ہو. ہاں تو خوش ہو، ہم خوش ہیں. اللہ کے رسول پیدا ہوئے، ہم خوش ہیں. تو منانے کا حکم نہیں دیا، خوش ہونے کا حکم ہے. خوش ہو، خوش ہو. تو اس خوشی میں کیا کریں؟ ہم روزہ رکھیں. روزہ اللہ کی عبادت، اس خوشی میں ہم اللہ کی عبادت کر روزہ رکھیں، تو اللہ کے نبی نے خود رکھا ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں جلوس بنا دیا جائے، اس کو پتہ نہیں جھنڈے جھنڈیاں پتہ نہیں کیا کیا لگایا جائے. مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے رسول نے کوئی جھنڈے علم لگائے، خوشیاں منائی، اس کی کوئی جشن منایا اس کا؟ جب مکہ فتح کیا کوئی جشن منایا؟ نہیں منایا. تم کون ہوتے ہو اس کو دین بنا دینا اور پھر ثواب سمجھتے ہیں کہ ثواب ہے اس میں؟ یہی بدعت ہے. تو میں یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو. تو میرے بھائیوں، کہاں جا رہے ہو تم؟ صحیح دین کو کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیا قرآن میں جو چیز ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ جو صحابہ نے کیا کہ ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے؟ تابعی نے کیا کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ اس سے ہم حد سے تجاوز کر جائیں، حد سے بڑھ جائیں، گزر جائیں حد سے. یہ تو بے عقلی والی بات ہے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا بدعتی کوئی استثناء نہیں کرے گا، مستثنیٰ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کے پاس جب لوگ حوض کوثر پہ آ رہے ہوں گے تو فرشتے انہیں روک رہے ہوں گے. تو اللہ کے رسول کہیں گے میرے اصحاب انہیں آنے دو، تو میری امت کے لوگ ہیں، کیوں روک رہے ہو انہیں؟ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے تمہارے بعد دین کے اندر نئے نئے طریقے نکالنے شروع کر. دین کے اندر نئے نئے طریقے نکالے، دنیا میں نہیں، دین کے اندر. اللہ کے رسول کہیں گے، دیکھیے ایک چیز اور بتا دوں، وہاں عزت کتنی ملی انہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنے امتی کو پہچان لوں گا، ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے ہوں گے. وضو جہاں انہوں نے وضو کیا ہے وہ اعضا چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے. دیکھیے نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے عزت اتنی ملی، ان کے چہرے چمکدار ہیں. لیکن فرشتے انہیں روک رہے ہوں گے، نہیں تم آگے نہیں جا سکتے آپ. تو اللہ کے رسول کہیں گے میرے اصحاب، یہ تو میرے اصحاب میری امت کے لوگ ہیں. پہچان لیا. میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا کہ میں ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوئے دیکھوں گا؟ پہچان لیا میری امت کے لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے، نہیں تم نہیں جاؤ گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیوں روک رہے ہو؟ تو میری امت کے لوگ ہیں، میرے اصحاب ہیں. فرشتوں نے کہا تمہارے بعد انہوں نے دین کو بالکل بدل دیا، دین کے اندر نئے نئے طریقے نکالے، غلو کر دیا دین کے اندر.
آپ فرمائیں گے سوکن لمن غیر آبادی، اگر میرے بعد انہوں نے ایسا کیا ہے، ہٹاؤ انہیں، دور ہٹاؤ مجھ سے، دور ہٹاؤ، پھینکو جہنم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جہنم سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایسی چیز نہ دیکھیں، ان چیزوں کو لے کر لوگوں پہ وار نہ کریں، بلکہ اپنی اصلاح کریں، رات کو سوئیں کہ ہاں یہ یقیناً غلط ہو رہا ہے، ہم نے اس کو دین بنا دیا، ہم نے اس کو اسلام بنا دیا، یہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ تو بدعت جو ہے، بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اس میں بدعت حسن نہیں، کچھ نہیں۔ کچھ بدعت ایسی ہوتی ہیں جو کفر شرک تک پہنچ جاتی ہیں، کچھ بدعت ایسی ہیں جو کفر شرک تک نہیں پہنچتی ہیں، لیکن بدعت ہوتی ہے، لیکن وہ نبی کی مخالفت کرنے کے باوجود اس کے لیے آدمی جہنم میں جائے گا، بھلے ہی وہ نکل آئے جہنم سے، لیکن مشرک شرک جو کفر تک بدعت پہنچ جائے گی، وہ جہنم میں سے کبھی نہیں نکلے گا بغیر توبہ کیے مر گیا ہو۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ اگر اس نے توبہ نہیں کی اپنی بدعتوں سے، شرک سے، تو اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بدعتی جو ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ پیران پیر علامہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، بڑے پیر کا بیان سنو، پڑھو غنیۃ الطالبین تاؤ۔ انہوں نے بدعتی لوگوں کی پہچان بتائی، بدعتی لوگوں کی پہچان، اور فرمایا بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگر تم بدعتی کو اگر تمہارے سامنے سے کوئی بدعتی آ رہا ہے تو دوسرا راستہ کاٹ کے دوسرے راستے سے نکل جاؤ۔ اگر کوئی بدعتی کے جنازے میں جائے، فضیل ابن ایاز کی روایت نقل کر رہے ہیں، کوئی بدعتی کے جنازے میں جائے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی لوگوں کی تب تک اس پر لعنت ہوتی تب تک وہ واپس نہیں آ جاتا۔ ہاں، انہی کی 11ویں لگاتے ہو نا کیا کر۔ اور ایک چیز اور بتائی، بدعتی لوگوں کی ایک پہچان یہ ہے، وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں، اہل حدیث کو طرح طرح کے نام دیتے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور رحمۃ اللہ علیہ ہر 5 وقت میں نماز رفع یدین بھی کرتے تھے۔ یہ پیر مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔